نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چھٹا اصول ہے بخل و سخاوت کے بارے میں. پہلے بخل کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور آج سخاوت کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس مال ہے تو سخاوت اختیار کرے اور اگر غریب ہے تو قناعت کرے. مالدار ہے تو سخاوت کرے اور غریب ہے تو قناعت کرے. بخل اور کنجوسی کو قریب نہ آنے دے. بخل اور کنجوسی کو قریب نہ آنے دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخاوت بہشت میں ایک درخت ہے. سخاوت جنت میں بہشت میں ایک درخت ہے اور سخی آدمی اس کی شاخ کو پکڑے رہتا ہے. اس درخت کی شاخ کو پکڑے رہتا ہے. اسی طرح حریص اور کنجوس آدمی دوزخ کے درخت کی شاخ کو پکڑتا ہے. سخی آدمی جنت کے درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے ہے اور بخیل آدمی دوزخ کے درخت کی شاخ کو پکڑے ہوئے ہے. اور دو عادات خداوند عالم کے لیے پسندیدہ ہیں. دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. نمبر 1 سخاوت اور نمبر 2 نیک عادات. اسی طرح دو عادات خداوند عالم کو ناپسندیدہ ہیں. بخل اور بدخوئی یعنی برا چلن برا برتاؤ. خداوند عالم فرماتا ہے کہ سخی اور نیک خو کا میں خود ضامن ہوں. نیک عادات والا نیکی پر چلنے والا جس کی خو اور بو نیکی کے اوپر ہو یعنی اس کا تانا بانا جو ہے وہ نیکی کے اوپر ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سخی اور نیک خو کا میں خود ضامن ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں اور اگر وہ گناہ بھی کرے تو اس کو معاف کر دو. ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد سے کچھ لوگ قید کر کے لائے گئے کیونکہ جب جہاد ہوتا تھا اس جہاد میں جہاں دشمن کا مال غنیمت ملتا تھا وہاں پر دشمن کے کچھ لوگ قید ہو کر آتے تھے اور جو قیدی آتے تھے ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ جزیہ ادا کر کر اپنے کو آزاد کرا لیتے تھے یا ان کو غلام بنا کر دے دیا جاتا تھا یا ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا تھا کہ ان کو قتل کر دو ان کی گردنیں مار دو. تو کچھ قیدی قید کر کر لائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کا حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے لیکن ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کر دیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا کہ یہ آدمی بھی تو انہی کے دین کا ہے یعنی باقی لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا اور یہ ایک شخص کو آپ نے چھوڑ دیا تو یہ بھی تو انہی کے دین کا ہے پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا. فرمایا کہ یہ آدمی سخی تھا. یہ آدمی سخی تھا اور سخی جنت سے قریب ہے اور بخیل دور ہے. سخی آدمی جنت سے قریب ہے اور بخیل آدمی دور ہے جنت سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا کہ سخی جو ہوتا ہے وہ حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کا دوست اور یہ فاسق نہیں ہو سکتا یعنی یہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس سخاوت کی بنا پر اس کے اندر فسق نہیں آ سکتا. خداوند عالم جاہل سخی کو بخیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے. یعنی ایک تو وہ سخی ہے کہ جو جاہل ہے ان پڑھ ہے
لیکن اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور ایک بخیل ہے لیکن عبادت گزار ہے، بخیل ہے عبادت گزار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جاہل سخی کو زیادہ دوست رکھتا ہے بنسبت اس عبادت گزار کے جو کہ بخیل ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے لوگ صرف نماز روزے کی وجہ سے جنت میں نہ جائیں گے، بلکہ سخاوت اور خوش خلقی کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، اب وہ کھڑا ہوگا کہ میرے بارے میں تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، نیکی ایک ہے، باقی تو زندگی پر گناہی کی ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس سے کہا جائے گا، اس کی نیکی اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ بھائی ایک نیکی کہیں سے لے آ تو تیرا کام بن جائے۔ اب وہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ نیکی جس کے مواقع یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہم ٹال دیتے ہیں، اچھا کریں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، اس سستی غفلت میں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں اس نیکی کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کتنی قابل قدر ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کا کتنا فائدہ تھا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا کتنا فائدہ تھا، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا تو اس کا کتنا فائدہ تھا، 2 رکعت نماز پڑھی تو کتنا فائدہ تھا، سورہ فاتحہ کا کیا فائدہ تھا، سورہ اخلاص کا کیا فائدہ تھا، سورہ یاسین کا کیا فائدہ تھا، سورہ ملک کا کیا فائدہ تھا، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن پھر آدمی سوائے پچھتاوے کے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک آدمی ہے، ایک نیکی اس کے پاس ہے، وہ بیچارہ ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، ماں کہے گی میں نے تجھے جنا نہیں تھا، باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں، بھائی کہے گا تو میرا بھائی نہیں، دوست کہے گا تو میرا دوست نہیں، لیکن کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس لیے آج دنیا میں نیکی کر لینی چاہیے، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور جو موقع مل جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، جو نیکی کا موقع ملے اسے کر گزرے، نہ معلوم کون سی نیکی کام آ جائے، کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، تو کر گزرنا چاہیے۔ اب یہ شخص اس سے پوچھے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی ہے، اس سے پوچھے گا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہے گا جی مجھے تو ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی مجھے مل جائے تو میرا تو کام بن جائے۔ تو کہے گا اچھا میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، ایسا کر تو میری نیکی لے جا، تیرا تو کام بن جائے، باقی میں تو جہنم میں جانا ٹھیک ہے، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ ایک نیکی لے کر جائے گا، میزان عمل میں رکھے گا، اس کا پلڑا جھک جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ کون سخی ہے کہ جو یہاں پر بھی نیکیاں بانٹ رہا ہے، یہ کون سخی ہے، اس کو بلاؤ۔ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پوچھا بھائی یہاں بھی تو سخاوت کر رہا ہے، نیکیاں بانٹ رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو تھی ایک ہی نیکی۔ اب یہ کیا ہے؟ ایثار، خیر خواہی، بھلائی، دوسرے کے لیے بھلائی کا جذبہ، اور یہ جذبہ سخی کے اندر ہوتا ہے، بخیل کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی، تو میں نے تو سوچا کہ میں نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو کیوں نہ اس بھائی کا کام بن جائے، یہ تو جنت میں جائے، باقی میں نے تو جہنم میں جانا ہے، تو میں نے ایک نیکی اس کو دے دی۔ اب یہ کون شخص ہے کہ جس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تو نے دوسرے بندے کا خیال کیا، جب میں تجھے بھی معاف کیے دیتا ہوں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ سمجھے؟ تو وہی بات فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ صرف روزہ نماز کی وجہ سے جنت میں نہ جائیں گے، بلکہ سخاوت اور خوش خلقی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ بھی بڑی بڑی نیکیوں میں ہوگا، سخاوت کا ہونا اور خوش خلقی کا ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جو کرنے کے اعتبار سے آسان ہے لیکن میزان عمل میں بھاری ہے، اس کا وزن زیادہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو فرمایا کہ مومن کا لمبا سکوت،
یعنی خاموش رہنا، یہ میزان عمل میں بھاری ہے، کیونکہ یہ خاموش رہنا ہے نا، یہ بھی نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی ہے کہ جس وقت میں اگر کوئی فضول بات زبان سے نکالتا، کوئی جھوٹ بولتا، کوئی غیبت کرتا تو کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ اب یہ خاموش رہا تو اس نے اپنے کو نقصان سے تو بچا لیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو ایک تو یہ بات فرمائی کہ جو آدمی کا لمبا سکوت یعنی خاموش رہنا، یہ وہاں پر میزان عمل میں بھاری ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور دوسرے فرمایا کہ مومن کا حسن خلق، اچھے اخلاق، لوگوں سے اچھا برتاؤ، نرم رویہ، یہ میزان عمل کے اندر بھاری ہوگا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سامری کو قتل نہ کیا جائے۔ سامری اس زمانے کا جادوگر تھا، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ سامری کو قتل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ سخی ہے، سخاوت کی بنا پر اسے قتل نہ کرنا، کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان جب سخاوت کرتا ہے تو مسلمان کو اس کی سخاوت کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور کافر بھی سخاوت کرتا ہے، کافر کے اندر بھی بڑی بڑی سخاوت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بلینز ڈالر کے اعتبار سے، اربوں ڈالر کے اعتبار سے وہ چیریٹی کے اندر پیسہ لگاتے ہیں۔ اب اس کافر کو اس کا صلہ دنیا میں اللہ دے دیتا ہے، اس کا صلہ آخرت کے لیے اللہ نہیں رکھتا، اسے دنیا میں صلہ دے دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، کیونکہ کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی چیریٹی کرنے والے اور سخاوت کرنے والے تو کافر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں جو اربوں ڈالر کے حساب سے جو ہے وہ چیریٹی کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے مالدار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آمدنی کا، انکم کا 70% 90% تک وقف کر دیا ہے چیریٹی کے لیے۔ یہ 10% بھی ہمارے لیے بہت ہے۔ اتنے بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں کہ اربوں خربوں ڈالر کے اعتبار سے تو 90% تک انہوں نے وقف کر دیا ہے کہ بس یہ سب چیریٹی کے لیے ہے۔ تو حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ دو شخص، ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے، دونوں کی موت کا وقت آ گیا۔ یہودی کے دل میں یہ آرزو ہوئی، تمنا ہوئی کہ اگر اس وقت کوئی مچھلی مجھے ملتی تو مچھلی کھاتا، ایک تمنا، ایک آرزو۔ اور مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہوئی، موت کا وقت قریب ہے، کہ اگر زیتون کا تیل ہوتا وہ میں استعمال کرتا، اولیو آئل۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس یہودی کے گھر میں جو پانی کا تالاب ہے اس میں مچھلی ڈال دو، اور وہ جو مسلمان ہے اس کے گھر کی الماری میں، اس کی کبرڈ میں جو زیتون کا تیل رکھا ہے اسے گرا دو۔ تو فرشتہ تو حکم کے تابع اس نے کر تو دیا، لیکن اس نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تو ایک باغی ہے، یہودی ہے، آپ کا دشمن ہے، وہ ایک آرزو تمنا کر رہا ہے، اس کی تمنا تو پوری کی جا رہی ہے، اور ایک مسلمان تمنا کر رہا ہے، اس کے پاس وہ چیز موجود بھی ہے لیکن اس کی تمنا پوری نہیں کی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو یہودی تھا اس کی موت کا وقت قریب تھا، اس کی ایک نیکی تھی، تو اس کی نیکی کا صلہ ہم نے دنیا میں اس کو دے دیا، اس کی خواہش کو پورا کر دیا، تاکہ آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اور وہ جو مسلمان تھا نا، اس کا ایک گناہ تھا، اس لیے اس کی خواہش کو توڑ دیا۔ یہ چیز موجود بھی ہے لیکن گرا دیا گیا تاکہ یہ اس پہ صبر کرے اور صبر سے اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، ان کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ جب دنیا میں تیرے پاس مال ہو تو سخاوت کر تاکہ وہ مال اور زیادہ ہو، کیونکہ سخاوت کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وہ مال بڑھتا ہے، وہ مال کم نہیں ہوتا۔ اور دنیا تیری طرف متوجہ ہو، اور دنیا یعنی جتنا تو خرچ کرے گا اللہ تیرے مال کو بڑھائے گا، دنیا خود تیری طرف متوجہ ہو کر آئے گی، پھر تو اور زیادہ خرچ کرے گا۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، تیرا مال گھٹے گا نہیں، تیرا مال بڑھے گا، دنیا تیری طرف متوجہ ہوگی۔
اور اگر مال نہ ہو تب بھی خرچ کر، تاکہ دنیا جلدی سے تجھ سے الگ ہو سکے۔ مال نہیں ہے تو جو ہے اس میں سے خرچ کر تاکہ دنیا تجھ سے الگ ہو جائے۔ ایک آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی تمام تکالیف لکھ کر دی، آپ نے بغیر پڑھے فرمایا کہ تیری حاجات بر آئیں، یعنی جو تو نے اپنی تکالیف لکھی ہیں میں نے تیری حاجات کو پورا کر دیا، پڑھا بھی نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں نہ پڑھا، آپ پڑھتے تو صحیح۔ تو فرمایا کہ اتنی دیر اس کو سائلی حیثیت سے کھڑا رہنا پڑتا، جتنی دیر میں پڑھتا وہ ایک سائل بن کر، سوالی بن کر میرے سامنے کھڑا رہتا، اس کو گوارا نہیں کیا، پڑھنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت زبیر، یہ آپ کے بھانجے ہیں رضی اللہ عنہ، اور 2 تھیلیاں چاندی کی اشرفیوں کی، جو دینار ہوتا تھا، سکہ ہوتا تھا، وہ بھیجی۔ 1,80,000 درہم اس زمانے کا وہ سکہ چاندی کا، وہ آپ کو نظر کیا، آپ کے پاس ہدیہ بھیجا۔ آپ نے فوراً درویشوں میں تقسیم کر دیا، بھر بھر کے تقسیم کر دیا، بھر بھر کے تقسیم کر دیا، اور خود روغن زیتون اور روٹی سے روزہ افطار کیا۔ اتنا مال آیا، سب تقسیم کر دیا، اور ایک روغن زیتون اور روٹی سے روزہ افطار کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینے آئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے قرض کے متعلق فرمایا کہ مجھ پر کچھ قرض ہو گیا ہے، اور ظاہر اہل بیت کی یہی کیفیت تھی کہ خانوادہ نبوت سے تعلق تھا، تو اپنے پاس کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے تھے، یہاں تک کہ قرض لے کر بھی خیرات کر دیتے تھے۔ تو چونکہ تعلق کس سے تھا، خانوادہ نبوت سے، اہل بیت میں سے ہیں، اور ہمارے نبی کی سخاوت کیسی سخاوت تھی کہ آپ کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا، کوئی سائل آیا ہو اور اس نے لا سنا ہو کہ میں نہیں دیتا، نہیں، پاس ہوا تو دے دیا، نہیں ہوا تو آئندہ کا وعدہ کر لیا، اور اگر کسی نے کہا جی مجھے تو ابھی ضرورت ہے، ابھی چاہیے، تو آپ فرماتے اچھا کسی سے تم قرض لے لو، تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا، لیکن آنے والے کو نہ نہیں فرماتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ طیبہ آئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنے قرض کے متعلق بتایا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ جس پر 80,000 درہم تھا، اس زمانے کی جو کرنسی ہوتی تھی، وہ ان کو دے دیا۔ روایت میں ہے کہ ایک بار امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں وہ اونٹ جس پر کھانے کا سامان تھا پیچھے رہ گیا، کوئی راستے میں گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا۔ جب بھوک زیادہ لگی، اب سامان تو پیچھے رہ گیا، نہ معلوم اونٹ کہاں گیا، تو ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں تشریف لے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ کتنی جھونپڑی میں رہنے والی، کیا اس کی حیثیت ہوگی، اس سے معلوم کیا کہ تھوڑا پانی پینے کو ہے۔ اب یہ بڑھیا کی سخاوت دیکھیں، اس نے بکری کا دودھ دو کر پیش کر دیا، بکری تھی، اس کا دودھ نکالا اور دودھ پیش کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اب کچھ کھانے کو ہو تو دے۔ بڑھیا نے بکری کو ذبح کیا اور گوشت بھون کر پیش کر دیا۔ اب اس کی تو کل کائنات وہی بکری تھی، اسی پر پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا تھا، بکریاں ہوتی تھی، بکریوں کا دودھ پی لیا تو گزارا کر لیا، کچھ کہیں سے جو مل گئے تو کچھ روٹی پکا کر کھا لی، نہیں ملا تو دودھ پی کے گزارا کر لیا، کھجور کھا کے گزارا کر لیا۔ آج جیسے عیش نہیں تھے اس زمانے کے اندر، اور لوگ پھر بھی جو ہے شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب اس نے کیا کیا، پہلے تو دودھ دو کر پلا دیا اور بعد میں بکری کو ذبح کر کے کھلا دی۔ یعنی اس کی سخاوت دیکھیں کس درجے کی ہے کہ باوجود اس کی غربت کے کہ وہ خود مفلوق الحال ہے، لیکن وہی بات کہ دل اللہ نے اس کا غنیوں والا بنایا تھا، دل کے اندر اللہ نے غنا عطا فرمایا تھا، اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ دل کا غنا عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ سے غنائے قلبی کا سوال کرنا چاہیے، یا اللہ ہمارے دل کو تو غنا عطا فرما دے۔
اب ان حضرات نے سیر ہو کر تناول کیا، کھایا، اور کہا کہ ہم قریش سے ہیں، جب حج سے واپس آئیں تو ہمارے پاس آنا، اور یہ تشریف لے گئے۔ اب اس بڑھیا کا خاوند جب آیا تو اس پر بہت خفا ہوا، یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی ہماری تو کل کائنات یہی بکری تھی، اسی سے ہمارا گزر بسر تھا کہ دودھ پی کے ہم گزارا کرتے تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ بکری بھی کھلا دی۔ اتفاقاً کچھ ہی دنوں بعد دونوں میاں بیوی مفلوق الحالی کے باعث مدینہ منورہ پہنچے، یعنی یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہوگا یا کہیں راستے کا یہ واقعہ ہوگا۔ تو مدینہ منورہ پہنچے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس بڑھیا کو پہچان لیا، اور پھر ان تینوں نے مل کر، حضرت امام حسین، عبداللہ جعفر، ان تینوں نے مل کر 3,000 بکریاں، 3,000 بکریاں اور 3,000 اشرفیاں مرحمت فرمائیں۔ اب یہ ہے سخاوت، سبحان اللہ۔ اور وہ بڑھیا بخوشی یہ سب کچھ لے کر اپنے خاوند کے پاس آ گئی۔ حضرت ابو سعید خرگوشی علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ مصر میں ایک شخص محتسب نامی تھا، وہ فقیروں کو بہت کچھ تقسیم کرتا تھا۔ ایک آدمی کے یہاں لڑکا ہوا اور وہ شخص محتسب کے پاس آیا، محتسب کئی مالداروں کے یہاں اس کو لے گیا لیکن ناکامی ہوئی۔ آخرکار ایک فقیر کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اے مرنے والے، تو زندگی میں بڑا سخی تھا، یہ شخص آج محتاج ہے، اس کی اعانت کر۔ یہ کہہ کر دونوں کھڑے ہو گئے، اور وقتی طور پر محتسب نے اس شخص کو 1 درہم کا آدھا اس کو دے دیا، 1 درہم کا آدھا اس کو دے دیا۔ رات کو محتسب نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں چولہے کے قریب 500 روپیہ دفن ہے، میرے لڑکے سے کہو وہ کھود کر اس حاجت مند کو دے دے۔ وہ مرنے والا خواب میں کہہ رہا ہے کہ وہاں فلاں جگہ 500 درہم دفن ہے، میرے بیٹے سے کہو کہ وہ نکالے اور اس کو دے دے۔ چنانچہ محتسب اس کے لڑکے کے پاس گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے زمین کھود کر وہ رقم نکالی اور محتسب کو دے دی۔ چنانچہ محتسب اس شخص کے پاس گیا، اس نے آدھی رقم اپنے قرضے میں صرف کر دی اور آدھی واپس کر دی کہ بھئی مجھے تو آدھی چاہیے، آدھے کا قرض ہے، باقی مجھے نہیں چاہیے، آدھی واپس کر دی۔ یعنی کیسی سچے لوگ تھے، سچی نیتیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جو آ رہا ہے تو رکھ لو، چلو آئندہ کام آ جائے گا۔ کیا چیز تھی؟ اللہ پر بھروسہ تھا کہ جو اللہ آج ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے وہ اللہ کل بھی پورا کرے گا، وہ اللہ ہمیں خالی نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے وہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ جو آج کی کسی کی مدد ہے، آج کسی کی حاجت ہے، آج وہ حاجت پوری ہو جائے، آج وہ مدد پوری ہو جائے۔ تو آدھی رقم جو ہے وہ واپس کر دی کہ مجھے تو ضرورت آدھی کی ہے، آدھے میں میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یاد رکھنا چاہیے کہ سخی آدمی مرنے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس لے کر گئے تھے تو وہ سخی آدمی تھا اور اس کا تو انتقال ہو رہا تھا، تو اس کے سامنے حاجت پیش کر دی کہ بھئی یہ آدمی تو حاجت مند ہے، اس کو تو ضرورت ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے خواب میں اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تو پتہ یہ چلا کہ سخی آدمی کی سخاوت اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان رکھنے سے بہت خوش ہوتے تھے، اور آج تک آپ کے مزار پر مہمان رہتے ہیں۔ یہی آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کہیں سے تلاش کر کے لاتے تھے، مہمان ساتھ بیٹھتا تھا تو کھانا کھاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بار گریہ فرما رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا، نہیں رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے، آپ یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ 1 ہفتے سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ مہمان آتا ہے تو مہمان اپنی برکت ساتھ لے کر آتا ہے، مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، تو مہمان کا آنا تو باعث برکت ہوتا ہے، اور 1 ہفتہ گزر گیا کوئی میرے پاس مہمان نہیں آیا۔
اب اس بات پر رو رہے تھے کہ مہمان کیوں نہیں آیا، اور آج کے زمانے میں کوئی مہمان آ جائے تو اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے، سمجھے؟ حالانکہ مہمان کے آنے سے خوش ہونا چاہیے کہ مہمان جب آیا اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی آئے، اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو برکت بھی ساتھ آتی ہے، تو مہمان کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر جیسی اللہ نے حیثیت بنائی ہے اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے اپنے دوست سے 400 دینار قرضہ ادا کرنے کے لیے مانگے، 400 دینار، اس نے فوراً دے دیے اور رونے لگا۔ اس کی بیوی نے سبب دریافت کیا کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو پھر کیوں دیتے تھے؟ یعنی 400 دینار بھی دے دیے اور اب آپ رو بھی رہے ہو، تو اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ نے کیوں دیے، نہ دیتے۔ تو جواب دیا کہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں اس کے حال سے ناواقف اور غافل ہو گیا اور اس کو سوال کرنا پڑا۔ یعنی اس بات پہ رو رہے تھے اس کو سوال کرنے کی نوبت کیوں آئی، کہ مجھے پہلے سے اس کی خبر گیری کرنی چاہیے تھی کہ اسے سوال کی نوبت نہ آتی، اور میں اس سے پہلے اس کو جو ہے اس کی مدد کر دیتا تاکہ سوال کی ذلت سے وہ بچ جاتا۔ اسی لیے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اوپر والے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی نیچے والا ہاتھ تو مانگنے والا ہے اور اوپر کا ہاتھ دینے والا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوپر والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لیکن بعض بزرگوں کا ادب یہ تھا کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے تو دینے میں اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتے تھے، یوں کر کے دیتے تھے تاکہ ہمارا ہاتھ نیچے رہے، لینے والے کا ہاتھ اوپر رہے، تاکہ اسے اوپر والے ہاتھ کی فضیلت مل جائے اور ہمیں دینے کا ثواب تو مل جائے گا، اللہ تو ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے، تاکہ اس کی کوئی ذلت نہ ہو، وہ وہ نیچے شمار نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اس کا عزت اور احترام کرتے تھے۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ کو بندے کی سخاوت پسند ہے، اور سخی آدمی اللہ کا دوست ہے، اور سخی آدمی کبھی فاسق نہیں ہو سکتا، اور سخاوت کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے، مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اور وہ دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی ہے، اور وہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے آتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اس مال سے جان چھڑا رہا ہے، لیکن وہ مال کا خرچ کرنا اس کے لیے اس زیادہ مال کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ مال خود بخود اس کے پیچھے آنے لگتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی آدمی مالدار ہی بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن خرچ اس نیت سے نہ کرے، اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کرے، صدقات جاریات کے اندر خرچ کرے، تو یہ مال خود ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گا، مال اس کے قدموں کے ساتھ لپٹے گا۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، لیکن اللہ نے ایسا غنا عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور ایک بڑا ہدیہ لے کر آیا، جس میں اس زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں یہ ہدیہ قبول نہیں کرتا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس کو لے کے کیا کروں گا؟ یعنی اس زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ لوگ زیادہ مال سے گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ کتنے ہمارے اکابر کے واقعات ہیں کہ کسی مدرسے میں نوکری کر رہے ہیں، اب وہ نوکری کتنی ہے جی 10 روپے مہینہ کی ہے، تو کہیں سے آفر ہو گئی، تو کہا کہ جی ہمارے پاس آپ آ جائیں، ہم 40 روپے دیں گے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان کو بھی آفر ہوئی کہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم 40 روپے آپ کو تنخواہ دیں گے۔ اب آج کے زمانے میں ہو تو آدمی کو 4 گنا بڑھ کے تنخواہ ملے تو بھاگا ہوا جائے گا، لیکن فرمانے لگے کہ بھائی یہ تو 10 روپے مجھ سے خرچ نہیں ہوتے، تو میں 40 روپے لے کے کیا کروں گا؟ یعنی اس درجے کی قناعت تھی، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ تھے، یعنی حرص و ہوس ان کے اندر نہیں تھی۔ تو مال کی حرص نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب مال کی حرص آتی ہے تو بخل آ جاتا ہے، اور بخل اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جنت سے قریب ہے اور بخیل جو ہے وہ دوزخ سے قریب ہے۔ تو بخل جو ہے وہ دوزخ کے قریب کرنے والا ہے، اور سخاوت انسان کو جنت کے قریب کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا